بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلہ کی 11ویں فصل جس کا عنوان ہے، اصل عنوان یہ ہے کہ یہ پچھلی فصل کے تعاقب میں جو مزید وضاحت ہے، تو دراصل بات چل رہی ہے حرکت جوہری میں، اور آپ سے یہ عرض کیا تھا قدیم فلاسفہ قائل ہیں کہ آراز، وہ بھی 4 قسم کے آراز، کم، کیف، عین اور وضع، ان 4 میں حرکت پائی جاتی ہے۔ جبکہ پھر ملا صدرہ نے، یہ جوہری حرکت کا بانی یوں سمجھ لیں ملا صدرہ، اس نے کہا کہ نہیں، آراز میں نہیں، آراز میں تو ہے لیکن جوہر میں بھی حرکت پائی جاتی ہے۔ اس کا مبدا، اس کی مبادی، اس کا بنیاد کہاں سے آئی؟ اس قانون کے تحت کہ جو بھی چیز متغیر یا جس بھی چیز میں حرکت ہوتی ہے تو اس کو حرکت دینے والا خود بھی متحرک ہونا چاہیے، متغیر کی علت بھی متغیر ہونی چاہیے، کیونکہ آراز کو حرکت جوہر دیتا ہے تو پس جوہر میں بھی حرکت ہونی چاہیے۔ پھر جوہر کی حرکت ذاتی کا کہاں سے آیا؟ وہ اس بنیاد پر کہ ایک جوہر ہے، اس کو اگر حرکت دوسرا جوہر دے گا تو وہ بھی متحرک ہونا چاہیے، پھر اس کو حرکت دے گا وہ بھی متحرک ہونا چاہیے، تو بات تسلسل محال ہے۔ تو خود جوہر کی حرکت، جوہر کو اسی طرح وجود دیا گیا کہ وہ اس کی حرکت اس کی ذاتی ہے۔ اب اس کی حرکت ذاتی، جب جوہر کی حرکت ذاتی ہے تو جوہر 2 چیزوں سے، مادہ اور صورت کے ملنے سے بنا ہے۔ تو 2 اعتبار آتے ہیں جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جوہر جو مادہ ہے یا جسم ہے وہ مادہ اور صورت سے مل کر بنا ہے، تو اس کے مادہ میں، مادہ اولا جسے کہتے ہیں، اس میں تغیر نہیں آتا، بلکہ اس میں امکان استعدادی پایا جاتا ہے۔ یہ بھی پہلے عرض کر چکے ہیں، اس میں جو ہے حرکت ہے وہ امکان استعدادی ہی، پہلی صورت طبیعہ، پھر ان جو عناصر کی طبیعت، پھر اس کے بعد نباتات کی، پھر حیوانات کی، پھر انسان کی، یہ مزید وضاحت آئے گی۔ تو بنیادی قانون جس کی وجہ سے ملا صدرہ اس کا قائل ہوا حرکت جوہری کا، اس کا ایک برہان اس نے یہ قائم کیا کہ یہ بھی ہم اس فلسفے کی کتاب کے ابتداء میں پڑھ چکے ہیں کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے۔ تو یہ پہلا اس نے کہا کہ وجود اصیل ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اعتباری ہے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایک جوہر ہے، اور جوہر جو ہے اس کے ساتھ عرض لازمی ہوتا ہے، عرض کے بغیر اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ پچھلے مباحث میں عرض کیا تھا کہ یہ جو جوہر ہے یہ کیا ہے؟ ایک وجود ہے، اور عرض اس کی ایک شان، ایک اس کی صفت، ایک اس کا ظہور ہے۔ یہ دونوں 2 مختلف وجود نہیں ہیں۔ اس برہان کے مطابق یہ وجود خارج میں ایک ہی وجود رکھتے ہیں۔ کون؟ جوہر اور عرض۔ جیسا کہ پانی ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن، وہ ایک وجود یعنی جوہر، اور جو پانی کی صورت نظر آ رہی ہے وہ اس کا عرض، مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اب وہ 2 وجود تو نہیں ہیں، ہمیں تو پانی نظر آ رہا ہے، حقیقت دیکھیں گے تو ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، تو ایک وجود اور ایک اس کا ظہور۔ جیسے لائٹ ہے، اس سے روشنی آتی ہے، وہ پھیلتی ہے، وہ روشن کرنا، ہر طرف روشنی ہونا، ایک اس کا شعون، ایک صفت، ایک اس کا عرض ہے۔ تو خارج میں یہ ایک ہی، ملا صدرہ نے کہا کہ جوہر اور عرض کا خارج میں ایک ہی وجود ہے، لیکن ذہن میں یہ 2 مراتب ہیں۔ اگر ایک ہی وجود ہو تو پھر مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ قضایا میں ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ آگ حرارت رکھتی ہے، اب جو حرارت ہے اس کو ہم حمل کر رہے ہیں، آگ، مثلا آگ میں حرارت ہے، یہ آگ حرارت ہے، اس میں یہ موضوع ہے اور یہ معمول ہے۔ اس حرارت کو ہم آگ پر حمل کر رہے ہیں، تو ضروری ہے یہ عقلی کلی قوانین، فلسفی، منطقی، کہ جو محمول ہے وہ اس موضوع سے جدائی تو ہونی چاہیے نا، ایک شے تو نہیں ہو سکتی۔ آگ آگ ہے، کوئی دماغ نہیں کہے گا۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آگ حرارت ہے تو حرارت اور آگ میں ایک فرق ہونا چاہیے۔ تو ثابت ہوا جب ہمیں یہ حمل بھی ہوتا ہے تو لازمی ہے کہ حرارت آگ سے ایک جو ہے فرق رکھتی ہے، ایک اختلاف رکھتی ہے۔ تو یہ اختلاف کیا ہے؟ مرتبے میں اختلاف ہے۔
ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کا عرض ہے، ایک جوہر ہے، ایک عرض ہے۔ تو یہ اختلاف بھی ذہن میں آتا ہے، جبکہ خارج میں ایک ہی وجود ہے۔ کبھی کسی نے کہا آگ علیحدہ وجود ہے اور حرارت، آگ ہی سے حرارت ظاہر ہوتی ہے، وہ اسی کا ایک مرتبہ ہے۔ تو ذہن میں اس حمل سے ثابت ہوا کہ یہ ایک ہی وجود کے دو مرتبے ہیں، جبکہ ان کا وجود ایک ہی ہے۔ وہ یہی ملا صدرہ نے کہا تھا، وجود ایک ہے اور ذہن میں ان کے دو آپ حمل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے دو مراتب ہیں، ایک جوہر، ایک اس کا عرض۔ تو جب یہاں تک ملا صدرہ نے کہا تو پھر ملا صدرہ نے کہا کہ جب عرض میں تغیر ہو سکتا ہے، شان و شعون اور صفت میں تغیر ہو سکتا ہے، تو پھر لازم ہے کہ اس کی جو علت ہے جوہر، اس میں بھی تغیر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے صفت شعون جو صفات ظاہر ہو رہی ہیں وہ متغیر ہیں، حرکت میں ہے، تو جس سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ بھی متحرک ہوگا تو ان میں حرکت آئے گی۔ تو یہاں سے اس نے کہا یہ ثابت ہوا کہ جب عرض متغیر ہے تو اس کی علت جوہر بھی متغیر ہے، اور جب جوہر متغیر ہے تو حرکت جوہری ثابت ہوئی۔ اب جو حرکت جوہری ثابت ہوئی، اس نے اس پر آگے ایک دلیل قائم کی کہ جو حرکت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عرض میں، ایک ہوتی ہے طول میں۔ یہ ہم پہلے بھی مباحثہ کر چکے ہیں، طول اور عرض کیا ہوتا ہے۔ مثلا میں ہوں، میرے بھائی میرے عرض میں، اور جو طول میں ہوتا ہے میری اولاد وہ طول میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ مراتب توحید پڑھیں گے، طولی مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ جو بلند ہوتا ہے طول میں، ہمیشہ اوپر والا مرتبہ بلند، پھر نچلا مرتبہ، پھر اس کے بعد نچلا مرتبہ۔ جیسے اللہ کی علم سب سے پہلے ہے، اس کی صفات میں، پھر اس کے افعال ہیں، پھر اسی طرح یہ مراتب ہیں۔ اور طول میں مراتب اخص اور کامل ہوتے ہیں، جبکہ عرض میں برابری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ملا صدرہ نے کہا کہ جو عرض میں حرکت ہے، یعنی جو اس کے ہیں مراتب ہیں، ان میں شدت نہیں پائی جاتی۔ مراتب سے مراد یعنی ایک جوہر سے صورتیں ظاہر ہو رہی ہیں عرض میں۔ اب وہ صورتیں ظاہر، ملا صدرہ نے کہا ان میں شدت نہیں ہے، لیکن ان میں یہ سیال ہیں، ایک وقفہ نہیں ہے، آپ اس میں وقفہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہی طویل صورت ہے، لیکن ذہن ان کے قطع بناتا ہے۔ وہ کس لحاظ سے بناتا ہے؟ آخر کوئی ذہن بھی بناتا ہے کہ فرق ہوگا تو بنائے گا نا، یہ اس سے جدا ہے، یعنی اس کے آثار مختلف ہیں۔ اس عرض میں اسی صورت کے یہاں پہ آثار مختلف ہیں، یہاں پہ آثار مختلف ہیں، تو اس لحاظ سے یہ، جبکہ اصلی جو ہوتی ہے حرکت وہ ہوتی ہے طول میں ہوتی ہے، اور طول میں شدت، اشتداد نکلا ہے شدت سے۔ تو اس میں ہم نے جیسا کہ عرض کیا تھا، طول میں سب سے پہلی صورت، پھر اس سے آگے جو کامل صورت، پھر کامل صورت، پھر کامل۔ تو سابق صورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اخص یا ناقص ہوتی ہے، جو پہلی صورت ہے، پھر آگے کمال ملتا ہے۔ اگر پہلے کمال مل جائے تو حرکت ہوتی کس لیے ہے کہ قوت سے فعل کی طرف جانا، یعنی ناقص سے کامل کی طرف جانا، یہ کمال ہے، کامل مرتبہ یہی ہے فعلی۔ جب آگے صورتیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا مرتبہ ناقص یا اخص، اس سے اگلا مرتبہ اس سے کامل، اس سے مرتبہ اگلا صورت اس سے کامل، اگلی صورت اس سے کامل۔ تو مثال کے طور پر نطفہ ہے، نطفے میں جیسا بھی قرآن میں بھی آیا، آپ نیٹ پہ اس سے مراتب پڑھ سکتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے ویک، دوسرے ویک، تیسرے، چوتھے ویک، یا اگر منتھ وائز نکالیں، پہلے منتھ میں اس کا صورت کیسی ہوتی ہے، دوسرے منتھ میں، تیسرے میں، چوتھے میں۔ تو پہلے کیا تھا کہ نطفہ تھا، علقہ ہوا، مضغہ ہوا، پھر اس پہ ہڈیاں آئیں، پھر اس پہ جس طرح قرآن میں بیان بھی کیا ہے کہ ہم نے اس پر پھر ہڈیاں چلائیں، لحم چڑھایا، گوشت چڑھایا۔ یہ مختلف مراتب ہیں، مختلف صورتیں ہیں، یہ طول میں ہیں۔ تو یہ جو ہے جو غیر استعدادی عرضی ہیں، یہ صورتیں ہوتی تو سیال ہیں۔ اب اس میں ایک صورت کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے، الگ صورت، یہاں پہ ایک ہی صورت ہے لیکن اس میں اختلاف اس کے شدت اور آثار مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر ہو گیا۔ اب یہاں پر مصنف لکھتا ہے کہ یہ جو ملا صدرہ نے یہ جو برہان قائم کیا، اس سے ایک تو سامنے ایک شک سا پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا شک پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ ملا صدرہ کہہ رہا ہے کہ جب عرض میں حرکت ہے تو جوہر میں بھی حرکت ہوگی۔ جب جوہر میں حرکت وہ کہہ رہا ہے تو یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو مادہ اولا ہے اس میں حرکت نہیں ہو سکتی۔ وہ مادہ اولا اور اس پر جو پہلی صورت آئی ہے، یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ مادہ کے اوپر جو پہلی صورت ہے، صورت جسمیہ، وہ سب میں مشترک ہے، اس میں تغیر و تبدیلی نہیں آتی۔ جبکہ اس برہان سے ایک ذہن میں آ رہا ہے، تغیر آ رہا ہے کہ
جب مصنف کہہ رہا ہے ملا صدرہ کہ چونکہ عرض میں حرکت ہے تو جوہر میں بھی حرکت ہے، تو جوہر میں حرکت سے مراد مادہ اولی میں حرکت، کہتے نہیں ایسے نہیں، یہ مراد نہیں ہے، مادہ اولی میں حرکت نہیں ہوتی۔ مادہ اولی یہ ہم بار بار یہاں پر بیان کر چکے ہیں کہ جو پہلا مادہ اولی پلس اس پر جو پہلی صورت جسمیہ ہے یہ کبھی بھی زائل نہیں ہوتی، یہ سب میں مشترک ہے۔ اگر آپ کہیں صورت نوعیہ آگ کی لے لیں، پانی کی لے لیں، مٹی کی، ہوا کی، اسی طرح اس سے آگے صورت عنصریہ کے بعد کون سی صورت آتی ہے؟ صورت عنصریہ کے بعد صورت نباتیہ، وہ صورت لے لیں، حیوانی لے لیں، انسانی لے لیں، جو بھی صورتیں لے لیں، ان سب صورتوں میں یہ مشترک ہے مادہ اولی۔ یہ جو مادہ ہے اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں آتا، بلکہ جو اس میں امکان استعدادی پایا جاتا ہے یعنی قوت، یہ تعریف ہی یہ مادہ میں کیا ہوتا ہے؟ بالقوہ ہوتا ہے۔ یہ جو قوت اس میں پائی جاتی ہے وہ قوت یعنی امکان استعدادی، یہ جو امکان استعدادی پائی جاتی ہے یہ حرکت دیتی ہے آگے، اس کو حرکت دیتی ہے کہ اس پر نئی صورت آئے۔ جو پہلی صورت آئی ہے یہ زائل نہیں ہوتی، بلکہ اسی کے اوپر اگلی صورت آتی ہے، صورت نوعیہ، یا اس سے پہلے کہیں صورت عنصری آئے، آگ، پانی، مٹی، ہوا کی صورت، پھر ان سے آگے صورت نباتیہ، پھر حیوانیہ، پھر انسانیہ۔ تو یہ مصنف نے کہا ہے کہ یہ اشکال جو ہے یہ رفع ہو جاتا ہے کب؟ کہ یہ مادہ اولی میں حرکت نہیں ہے، یہ ایک کلی قانون ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور تو پھر حرکت کس میں ہے؟ وہ اس میں جو امکان استعدادی پایا جاتا ہے وہ پہلی صورت پر اگلی صورت لاتا ہے۔ اگلی صورت کون لاتا ہے؟ بھائی یہ جو مادہ میں قوت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اگلی صورت یہ قبول کر لے۔ یہ سادہ سی باتیں، مشکل نہیں ہے کہ مادہ میں جو قوت پائی جاتی ہے، کس چیز کی قوت؟ صورت کو قبول کرنے کی۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر جو نطفہ ہے یا بیج ہے یا آگ ہے یا پانی ہے، کوئی بھی چیز لیں گے اس کی اپنی ایک خاص قوت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر پہ ہم بیج لیں تو ہم کہ اس پہ صورت انسانیہ بھی آ جائے، یا پانی لیں ہم کہ اس پہ صورت نباتی کیوں نہیں آ رہی۔ نہ، جو بھی مادہ ہوگا اس کے اندر ایک خاص قوت پائی جاتی ہے، لیکن اس میں صورت جسمیہ سب میں ایک ہی ہے، اس میں تغیر نہیں آتا۔ مادہ اولی اور صورت جسمیہ متغیر نہیں ہوتی۔ جو مادہ میں اگلا مادہ، اس سے جو اگلا صورت آئے گی وہ آپ کو ڈیفائن کرے گی، وضاحت کرے گی کہ اس میں کون کون سی صورتیں آ سکتی ہیں، کیونکہ جو عناصر بنے ہیں آگ کی، پانی کی، مٹی کے، ہوا کے، پھر ان کے مکسچر سے بنیں گے، نطفہ بنے گا یا بیج بنے گا، ان کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے اسی لحاظ سے اس پر صورتیں آئیں گی۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان بننا ہے، آپ نے یہاں پہ جو پہلا لیا یہ لیا نطفہ، نطفہ پر کون سی صورت طبیعی آئی، پھر اس سے اگلی صورت نباتیہ، اس سے صورت حیوانیہ، صورت انسانی۔ اب درس وقت کم ہے، یہ جو صورتیں آ رہی ہیں چاہے صورت نباتی، حیوانی، انسانی ہو، مصنف نے کہا اس میں تھوڑا سا، چونکہ یہ کتاب میں نہیں ہے لیکن تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا دو اعتبارات، بشرط لا اور لا بشرط۔ بشرط لا ہوتا ہے کسی چیز کی تعریف کرنی ہو ہمیشہ بشرط لا سے کرتے ہیں، کیونکہ بشرط لا میں اس کے عوارض ساری چیزوں کو کاٹ کے خالص وہ چیز جس میں کوئی بھی اعتبار نہ ہو، جیسے مارکر ہے، اس کی تعریف کرنی ہے تو اس کے صرف یہی چیز، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا تصور آپ نے نہیں کرنا کہ کوئی چیز اس کے ساتھ مل جائے، یا یہ بھی اعتبار نہیں کرنا کہ یہ کسی چیز کے ساتھ مل جائے۔ جیسے کوئی بھی تعریف، واحد کی تعریف کرنی ہے، کثرت کی تعریف کرنی ہے، یہ جوہر کی تعریف ہے، عرض وہ عین خاص تعریف کہ اس میں کوئی چیز بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بشرط لا۔ جبکہ لا بشرط ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے، عام سے مراد یعنی یہ اس میں وسعت پائی جاتی ہے، عام سے مراد وسعت ہوتی ہے۔ اس کی ہم تعریف وضاحت یوں کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طبیعت سے اگلی صورت نباتیہ آئی، صورت نباتیہ سے مراد اب پودا بن جائے گا انسان میں جو نطفہ تھا اس پہ جب صورت نباتیہ آئے گی تو کیا وہ پودا بن جائے گا؟ نہیں، نباتیہ سے مراد یہ عام ہے، نمو پانا۔ جب نباتیہ کہیں گے بشرط لا
تو اس سے پودا ہی بنے گا۔ جب ہم کہیں گے نمو تو نمو لا بشرط ہے، یعنی عام ہے، نمو پائے، چاہے انسان نمو پائے افزائش کرے یا جانور افزائش کرے یا پودا افزائش کرے، کوئی بھی چیز افزائش کرے، نمو عام ہے، اس کو کہتے ہیں لا بشرط۔ اگر نباتیہ سے یہ عام مراد نمو ہے، یہ نہیں لے لینا کہ پودے کی صورت بنے گی۔ اسی طرح حیوان سے مراد حساس متحرک بالارادہ ہو، یہ مراد ہے۔ اسی طرح انسان یہ تو جو شعور اور ادراک کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اس سے آگے ڈارون کی تھیوری کا نظریہ جو ہے وہ رد ہوگا اسی برہان سے۔ کیا برہان ڈارون کا نظریہ ہے؟ کہ ایک نوع سے دوسری نوع، پودوں سے جو سیل ہے وہ ترقی کرتا ہوا حیوانی سیل بنا، حیوانات سے پھر ترقی کرتے ایک حیوان جس میں 10 کروموسوم تھے، پھر اگلا حیوان 12 کروموسوم، 14، حتیٰ کہ 22 کروموسوم چمپینزی، پھر اس کے بعد انسان 23 کروموسوم پیر والا جو انسان بنا، وہ ایک نوع سے بدلتی ہوئی۔ جبکہ ملا صدرا اور عقلی اور فلسفی قوانین کہتے ہیں کہ نوع کبھی نہیں بدل سکتی، اسی لیے اس قدر جدید سائنس کی ترقی کے باوجود، خصوصاً بیالوجی میں اس قدر ترقی ہوئی، پھر اس کی کیمسٹری میں بھی ڈی این اے کی پوری ٹیکنالوجی، پورا اس میں جو پروٹین سنتھیسس کیسے ہوتی ہے، میسنجر آر این اے کو کیسے میسج آتا ہے، وہاں پر آپ تبدیلی کر کے ایک نوع سے دوسری نوع نہیں بدل سکتے، جبکہ اراض میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ ایک خصوصیت کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں کہ ایک آپ نے ڈی این اے لیا، اس میں ایک خصوصیت تھی کہ اس کا رنگ جو اس سے پیدا ہونا ہے کالا ہوگا، آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں، یا اس میں کوئی بیماری ہے اس کا وہ جین بدل کے اس کو ٹریٹمنٹ کر کے ایک ایسا انسان بنا سکتے ہیں جس میں وہ بیماری نہ ہو۔ لیکن یہ اراض میں تبدیلی ہے، ذات موضوع ذات ہے۔ آپ نے ایک سیل بنانا ہے، کسی حیوان کے سیل سے انسان کا سیل، پھر اس کو گروتھ کرا کے آپ انسان بنائیں، تو آپ کہیں جی ہمیں تو انسان کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ ہم نے حیوان کے سیل کو اس میں ترقی دے کے ایک کروموسوم ڈال کے 22 سے 23 کر لیے چمپینزی کا، یا کسی حیوان کا لیا جس میں 20 پیئر سے آپ نے 3 پیئرز ڈال کے آپ نے کہا جی اب 23 پیئرز ہو گئے ہیں اور تو اس سے ہم انسان بنائیں گے۔ یہ نہیں، ترقی یہ ہوئی ہے، کلوننگ ہوئی ہے۔ جو دوسرا سیل لیا، سیل میں تو 23 ہی پیئرز ہیں، آپ نے سیل نیا تو نہیں بنایا، موضوع ہے نیا سیل، وہ بھی کسی حیوان سے جس کے کروموسوم انسان سے کم اخص مرتبے میں وہ ہے، اس سے ترقی آپ کر کے ظاہری طور پر دکھائیں۔ جب آپ کے پاس تجربے سے ثابت نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ حیوان سے بنا ہے؟ بغیر تجربے کے، اور عقلی دلیل تو ہے ہی نہیں، وہ ہم عقلی دلیل یہاں سے ثابت کریں گے، جبکہ آپ نے تجربے سے بھی ثابت نہیں کیا، تو پھر ایک نوع سے دوسری نوع کیسے بن سکتی ہے؟ انشاءاللہ اس تھیوری کو اگلے جو ہے مباحثے میں عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔